پہلی بیعت عقبہ۔ یہ بیعت بعثت کے 12ویں سال حج کے موقع پر ہوئی۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے 7 خاندانوں کے 12 افراد نے عقبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ قبیلہ خزرج سے یہ افراد شامل تھے: عقبہ ابن عامر، اسد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، عتبہ ابن عامر، معاذ ابن حارث، ذکوان ابن عبد قیس، عبادہ ابن صامت، ابو عبد الرحمن یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ ابن نزلہ۔ قبیلہ اوس کے یہ افراد شامل تھے: ابو الہیثم ابن تیہان، ہویم ابن سائدہ۔ بیعت کی شرائط۔ یہ بیعت ان شرائط کے تحت انجام پائی کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، چوری اور زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، بہتان نہ باندھنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرنا۔ اگر اس بیعت پر پابند رہے تو وہ بہشت کے مستحق ہوں گے، اور اگر اس کی مخالفت کی تو پھر خدا کو اختیار ہے کہ انہیں معاف کرے یا عذاب دے۔ انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ یثرب میں کسی مبلغ کو بھی بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متمول اور خوشحال لوگوں میں سے تھے اور بڑی امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جب ان کی سواری شہر میں نکلتی تھی تو غلاموں کے گروہ زرق برق لباس پہنے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ وہ ہمیشہ بیش قیمت لباس زیب تن فرماتے تھے، لیکن جب سے اسلام کے دائرے میں قدم رکھا، دنیاوی شان و شوکت نظر سے ایسی گری کہ بھول کر بھی زیب و زینت یا جاہ و حشم کا خیال نہ آتا تھا۔ چنانچہ جب یثرب پہنچے تو گلی کوچوں میں اس صورت میں تبلیغ کرتے پھرتے تھے کہ کمبل کا ایک حصہ کمر پر بندھا ہوتا تھا اور دوسرا حصہ کندھے پر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کے ایک کنویں پر بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حزیر کو، جو اپنے اپنے قبیلوں کے نامی سردار تھے، کس تدبیر سے مسلمان بنایا جائے۔ اس مشورے کی خبر ان دونوں کو پہنچی۔ آپس میں کہنے لگے، ان مسلمانوں کی ہمتیں اب یہاں تک بڑھ گئیں کہ ہم پر بھی جال پھینکنے کے منصوبے بنانے لگے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی چل کر ان دونوں کا کام تمام کر دیا جائے۔ غرض کے اسید مسلح ہو کر روانہ ہوئے۔ مصعب نے جو اسید کو دور سے آتا دیکھا تو اپنے ساتھی سے کہا، شگون اچھے ہیں، شکار اپنے پیروں چل کر جال کی طرف آ رہا ہے، خدا کرے ہماری بات کا اس کے دل پر اثر ہو۔ اسید نے وہاں پہنچتے ہی مصعب اور اسد دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ مصعب نے بڑی نرمی سے کہا، آپ یہاں تک تو آ ہی گئے ہیں، ذرا دیر بیٹھ کر 2-4 باتیں ہماری بھی سن لیجیے، پسند آئے تو مان لیجیے گا، ورنہ جو دل چاہے سو کیجیے۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ مصعب نے پہلے تو اسلامی اخلاق پر روشنی ڈالی، پھر توحید و رسالت کے معنی سمجھا کر قرآن کی چند آیتیں پڑھیں۔ خدا کی شان دیکھیں کہ قرآن کو سنتے ہی اسید کی کایا پلٹ گئی، نور ایمان نے دل میں جگہ پکڑی اور اسید وہ پہلا سا اسید نہ رہا۔ غصہ دور ہو کر اس کے چہرے پر شگفتگی آ گئی اور مصعب سے کہنے لگا، تم کسی شخص کو اپنے دین میں داخل کرتے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ وہ بولے، غسل کرواتے ہیں، پاکیزہ لباس پہناتے ہیں اور کلمہ شہادت زبان پر جاری کروا کر 2 رکعت نماز پڑھوا دیتے ہیں۔ اسید اٹھا، غسل کیا اور مصعب سے کہنے لگا، اب مجھے بھی مسلمان بنا لو۔ یہ سنتے ہی مصعب اور سعد ابن زرارہ خوش ہو گئے اور اسید سے بغل گیر ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اسید کو کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسید نے کہا، میرا ایک اور ساتھی ہے، اسے بھی مسلمان بنانا چاہیے، میں اس کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو ہماری قوت بہت بڑھ جائے گی۔ یہ کہہ کر اسید وہاں سے روانہ ہوا۔ سعد اس کی صورت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اسید تو ہاتھوں سے گیا۔ پوچھا، کہو کیا کر آئے؟ اس نے کہا، میں نے ان دونوں سے اقرار لے لیا ہے کہ بغیر ہمارے مشورے کے کوئی کام نہ کریں، لیکن وہاں ایک قصہ اور پیش آ گیا۔
بنو حارثہ تمہاری مخالفت کی بنا پر تمہارے خالہ زاد اسد ابن زرارہ کو قتل کر دینے پر آمادہ کھڑے ہیں، فوراً جاؤ اور اپنے بھائی کی خبر لو۔ سعد مسلح ہو کر وہاں پہنچا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے بلا تعامل مصعب اور اسد کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ مصعب نے اپنی شیریں کلامی سے اس کے غصے کی آگ کو بھی ٹھنڈا کیا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں ہدایت شروع کی۔ خدا کا فضل شامل حال ہوا اور وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ان دونوں کے مسلمان ہو جانے سے مدینے میں اسلامی تبلیغ بڑے زور سے ہونے لگی۔ یہ تھا اسلام کی صداقت کا ادنا سا اثر۔